میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن اعلیٰ تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں کتابی اور سوشل میڈیا کی کتابوں کی باتیں کرنے کا عادی نہیں، میں ایک اتہاس کا پلہ کرنے والا سیدھی سادی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے ایک دن رجسٹر اٹھائے ہماری لائبریری کے، اس میں نے قرار دیکھی کہ ہماری کتابوں پڑھنے والے کتنے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرا دوست عبدالحنان اور میں اس کا موازنہ کریں کہ کون کتنی زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اور اس سے میں موٹیویشن حاصل کر کے اور زیادہ کتابیں پڑھوں۔ تو مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کالج کے پڑھنے والے بچوں کی تعداد 3 سے 4 ہے۔ کتاب اپنے اندر چاشنی رکھتی ہے، مجھے پتا ہے کہ کتاب پڑھنے والا دوستوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ خلوت بندے کو عطا کیا کرتی ہے؟ اپنا آپ عطا کرتی ہے۔ جو بندہ خود سے مل لیتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ معاشرے کو سمجھ سکے، لوگوں کو سمجھ سکے، لوگوں کے نظریات کو سمجھ سکے، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکے۔ تو کتابیں جو ہیں بندے کو اپنے آپ سے ملاتی ہیں، صرف اپنے آپ سے نہیں ملاتی، بلکہ یہ ترقی کا زینہ ہے کہ جو قومیں، جو لوگ، جو شخص، جو طالب علم کتابوں سے وفا کرتا ہے، کتابوں سے محبت کرتا ہے، وہ دوسروں سے منفرد نظر آتا ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں تو جب کتاب عطا ہوئی تو ان میں یقین محکم پیدا ہوا، وہ یقین محکم ان کو کہیں لاکھوں لوگوں کے سامنے لڑنے کے لیے تیار کر دیتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا رب ایک ہے، وہی سب کو طاقت دیتا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، اور وہی لاکھوں کو ہزاروں کے مقابلے میں، ہزاروں کو کروڑوں کے مقابلے میں، 313 کو ہزاروں ہزار کے مقابلے میں جتوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وہ یقین محکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ایک ایمان کی طاقت تھا، جو ان کو کھڑا کر دیتا تھا۔ کوئی اوجری آگے پھینکتا تھا تو وہ ان کا حوصلہ یقین تھا کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب مدینہ میں آتے ہیں تو اسلام کی خاطر جنگیں لڑتے ہیں، تو کبھی 313 ہزار کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی احد میں لڑائی کرتے ہیں، کبھی غزوہ حنین اور تبوک کا ذکر کرتے ہیں، کبھی صحابہ انگاروں پر لیٹ کر آہد کی صدا لگاتے ہیں، اور کبھی علی حیدر کرار خیبر کا دروازہ پھیر دیتے ہیں۔ اور میرا موقف ہے کہ کتاب